الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم صدر جلسہ، شیخ الجامعہ، اساتذہ اکرام، ذمہ داران جامعہ، مہمانان خصوصی، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس پرنور اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے امت مسلمہ اور منزل کی تلاش. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. سامعین و سامعات، مسلمان کو منزل پر پہنچنے کے لیے صرف اتنی بات کافی نہیں ہے کہ وہ خدا، اس کے فرشتوں، اس کے کتابوں، اس کے رسولوں اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے اور نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کو ادا کر کے نکاح، خلا، طلاق اور وراثت میں اسلام کے مقرر کیے ہوئے ضوابط پر عمل کرے، بلکہ ان پر ایک بہت بڑی اور بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. وہ ذمہ داری شہادت حق اور اقامت دین کے لیے عظیم جد و جہد کی ذمہ داری ہے. وہ دنیا کے سامنے اس حق کے گواہ بن کر کھڑے ہو اور تمام بندگان خدا پر دین کی حجت پوری کرے. سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو. یہ امت کا عین مقصد وجود ہے جو حق اسلامی کی شکل میں اللہ کے پسندیدہ دین اور مقبول طریقہ زندگی کی حیثیت سے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے مسلمانوں پر آشکارا کیا گیا، اور فلاح و نجات کی ایک ہی واحد راہ جو انہیں دکھائی گئی ہے. اس کے حق و صداقت اور راہ راست ہونے پر مسلمان دنیا کے سامنے ایسی گواہی دے کہ اس کا حق اور راستی ہونا دنیا پر پوری طرح آشکارا ہو جائے اور دنیا کے لوگوں پر دین کی حجت پوری کر دیں. اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اور مقبول طریقہ زندگی صرف اسلام ہے. جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین، کوئی اور طریقہ زندگی اختیار کرنا چاہے، وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. حاضرین مجلس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اولین جانثاروں سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں نے تمہیں حق و صداقت کی ایک ایسی روشن، صاف، شفاف شاہراہ پر چھوڑا ہے جس کی تاریک رات بھی صبح روشن کی طرح تابناک ہوتی ہے. جو بھی اس سے ہٹ گیا وہ ہلاک ہو کر رہے گا. اس پر کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی. حاضرین مجلس، اسلام ایک مذہب، چند عبادات اور مراسم کے مجموعے کا نام نہیں ہے، اور امت مسلمہ ایک قوم نہیں ہے جو چند بنیادی امور میں مشترک ہونے کی وجہ سے باہم مجتمع ہوں گے، بلکہ اسلام ایک انقلابی نظریہ و مسلک ہے جو تمام دنیا کے اجتماعی نظام کو بدل کر اپنے نظریہ و مسلک کے مطابق سے تعمیر کرنا چاہتا ہے، جس کے دائرہ کار سے زندگی کا کوئی گوشہ چھوٹا نہیں ہے. فکر و خیال، عقیدہ و مذہب، تعلیم و تربیت، اخلاق و اعمال، تہذیب و تمدن، معیشت و معاشرت، سیاست و مدنیت، بین الاقوامی تعلقات، صلح و جنگ کے حالات، غرض پوری زندگی اس کے دائرے اثر میں آتی ہے. وہ ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے، اور مسلمان اس بین الاقوامی انقلابی جماعت کا نام ہے جیسے اسلام اپنے مطلوبہ پروگرام کو عمل میں لانے کے لیے منظم کرتا ہے، اور جہاد اس مقصدی انقلابی جد و جہد اور انتہائی صرف قوت کا نام ہے جو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اسلامی جماعت عمل میں لاتی ہے. سامعین و سامعات، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے وجود اسی لیے بخشا ہے کہ وہ اس کے نائب اور خلیفہ ہونے کی حیثیت سے زمین پر اس کی رضا و خوشنودی اور فلاح آخرت کو مقصود بنا کر کام کرے، اور اس کی مرضی کا نظام زمین پر قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرتے رہیں، اور جادۂ حق پر گامزن رہ کے روئے زمین کی باطل سرکش قوتوں سے کشمکش جاری رکھے، اور پوری انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے سرگرم عمل رہے، یہاں تک کہ اس دھرتی پر اللہ کا پسندیدہ عادلانہ نظام قائم ہو جائے، یا اسی راہ میں اس کی افراد کی جانیں کھپ جائے،
یہی اس کی اصل منزل مقصود ہے. اسی کام کے لیے اسے اٹھا کر کھڑا کر دیا گیا ہے. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. سامعین و سامعات، یہی حقیقت سورہ توبہ میں ان الفاظ میں یاد دلائی گئی ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں، اور وہ اللہ کی راہ میں لڑتے، مارتے اور مرتے ہیں، اور ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے توریت، انجیل اور قرآن میں. اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہے؟ بس خوشی مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے چکا لیا ہے. یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. حاضرین مجلس، مسلمانوں کی اصل ذمہ داری یہی ہے کہ وہ دینی حق کے گواہ بن کر اپنی زبان، اپنے قلم، اپنی دعوت و تبلیغ اور نشر و اشاعت کے تمام ذرائع اختیار کر کے دنیا کو اس دین کی تعلیم سے روشناس کرے، اور زندگی کے مختلف معاملات میں اس دین نے جو رہنمائی دی ہے اسے خوب کھول کھول کر بیان کرے، اور اپنی زندگیوں میں ان اصولوں کا عملاً مظاہرہ کرے جسے وہ حق کہتے ہیں. اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنی تعلیم گاہوں میں، اپنی انجمنوں میں اور قومی اداروں میں، اور بحیثیت مجموعی اپنی قومی پالیسی میں اس کو عملاً قائم کرے، اور قول و عمل سے دنیا کے سامنے اس کی سچی گواہی دے. اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے اقامت دین اور شہادت حق ان کی زندگی کا اصل مقصد ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو اس شعر کے مصداق ڈھالنے کی کوشش کریں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اعلاء کلمات اللہ کے اس عظیم مقصد کے حصول کے لیے اپنی تمام سعی و جہد کو صرف کرنے کی توفیق عنایت کرے، اور اس راہ کی ہر کوشش کو قبولیت کا درجہ عنایت کرے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.